بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے کا دوسرا سبق پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے علم میراث کی اہمیت اور ہماری علمی اور عملی کوتاہیاں۔ دوستو، ہمیشہ جس چیز کی اہمیت دل میں ہو، آدمی اسی کی پرواہ کرتا ہے، کیونکہ ہماری نظروں سے قرآن و حدیث کے بیانات اوجھل ہیں، جن کے اندر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے علم میراث کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تو اسی بنا پر ہمارے معاشرے کے اندر میراث کے احکام سے بے پرواہی بھی برتی جاتی ہے۔ حالانکہ علم میراث انسانی معاشرت اور معیشت کا بڑا اہم باب ہے۔ ہم اس کی اہمیت اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہت سے اہم ارکان اور بہت سے اہم احکام کو قرآن پاک کے اندر صرف اور صرف اصولی اور کلی حد تک بیان کیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنا فرمایا، اقیم الصلاۃ۔ باقی نماز کا طریقہ، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے مکروہات، مفسدات، اس کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں ذکر کی گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ جیسے اہم حکم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے وَآتُوا الزَّکاۃ فرما دیا۔ آگے زکوٰۃ کے اموال، زکوٰۃ کا نصاب اور نصاب کے لیے شرائط، اس کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اور بعض جزئی احکام اس کے بعد بیان کیے، لیکن روزے کے مکروہات، مفسدات، ان کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے اور کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ لیکن میراث کے احکام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے میراث کو اجمالی بھی بیان کیا ہے اور پھر اس کے تفصیلی احکام بھی بیان کیے ہیں، اور صرف تفصیلات ہی بیان نہیں کی، بلکہ اس کے بعد تفصیلات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو لاپرواہی اختیار کرے گا اس کے لیے وعید بھی بیان کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا، اور اس کے لیے اہانت والا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو لوگ احکام میراث سے لاپرواہی برتتے ہیں تو ان کے لیے سخت وعید بیان کی ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی روشنی میں ہم نے علم میراث کی اہمیت کو سمجھا۔ اب ہم حدیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے سب سے پہلے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی 60 سال تک وہ اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتی ہیں، تو پھر یہ فرما بردار اور مطیع بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو مرنے سے پہلے جو وصیت کرتے ہیں اس وصیت کے اندر ناانصافی کر دیتے ہیں، تو اس ناانصافی کے نتیجے میں اپنے لیے جہنم واجب کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب الاضرار فی الوصیت
کے تحت نقل کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میراث کو نصف علم قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، کہ علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو علم میراث، طلاق اور حج کے احکام نہیں سیکھتا تو اس کی دیہاتیوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مطلب ان کے فرمانے کا یہ ہے کہ ایک آدمی جو دوسرے علوم فنون کے اندر ماہر ہو لیکن اس کو علم میراث، طلاق اور حج کے احکام نہ آتے ہوں تو وہ دیہاتیوں کی طرح ہے، کیونکہ دیہات کے لوگوں کو نماز کا تو پتہ ہی ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی پتہ ہوتا ہے، روزے کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے، تو عام طور پہ میراث، طلاق اور حج کے احکام کے ماہرین ہی دیہی علاقوں کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جو علم میراث کی اہمیت تھی اس کا بیان تھا۔ اسی طرح اگر ہم عقلی حوالے سے بھی سوچیں تو میراث کا تعلق، میراث کے احکام کا تعلق یہ تمام انسانوں کے ساتھ برابر حیثیت کا ہے۔ اس میں امیر غریب، چھوٹا بڑا، مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ موت ہے اور موت کے ساتھ میراث کے احکام کا تعلق ہے۔ تو اس لیے اس کا تو ہر ایک کے لیے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن وہ علم کی جس کی اتنی اہمیت ہو، ہمارے ہاں اس کے حوالے سے علمی بھی کوتاہیاں برتی جا رہی ہیں اور عملی کوتاہیاں بھی برتی جا رہی ہیں۔ علمی کوتاہیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں دو طرح کے تعلیمی نظام رائج ہیں۔ ایک تو عصری تعلیمی اداروں کا نظام رائج ہے جن میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں جو سرکاری سطح پہ بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارے ہاں نصاب پڑھایا جاتا ہے درس نظامی کا دینی مدارس میں، اور ان کا بھی ایک بڑا نیٹ ورک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عصری تعلیمی ادارے، ان کے اندر حالانکہ بہت سی لغویات بھی شامل نصاب ہیں، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عصری تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو خٹک ڈانس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، نور جہان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نور جہان کون تھی اور اس نے ملک کے لیے کیا خدمات سر انجام دی۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ بہت دفعہ قومی کھیلیں، علاقائی کھیلوں کے نام پر کئی سبجیکٹ وہ شامل کیے گئے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک بچہ جس معاشرے کے اندر رہتا ہے وہ یہ چیزیں تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو خود بخود سیکھ جاتا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ شامل نصاب کیا گیا ہے۔ لیکن میراث کے احکام جس کا ہر انسان کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، الا یہ کہ کہیں کچھ تعارفی طور پر کچھ مضامین دے دیے گئے ہوں تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف ہم دینی مدارس کا دیکھتے ہیں۔ دینی مدارس کے اندر درس نظامی اور اس کی مشمولات پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر علم میراث باقاعدہ طور پہ شامل نصاب ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کتاب جو سراجی کے نام سے معروف ہے وہ شامل نصاب ہے۔ اس کے علاوہ پورے 8 سال کے اندر اور کوئی کتاب میراث کے احکام کے حوالے سے نہیں پڑھائی جاتی، حالانکہ کوئی تفسیر میراث کے احکام سے خالی نہیں، کوئی حدیث کی کتاب وہ احکام میراث سے خالی نہیں، کوئی فقہ کی کتاب وہ میراث کے احکام سے خالی نہیں ہے۔ لیکن جب شامل نصاب فقہی کتابوں اور حدیث کی کتابوں میں میراث کے احکام کی باری آتی ہے تو ان کو عبارت میں یا تو گزار دیا جاتا ہے
یا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے میراث کے متعلقہ جو احادیث ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ تفصیلی طور پہ نہیں پڑھایا جاتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں حدیث کے دوسرے ابواب تفصیلاً پڑھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ میراث کے متعلقہ بھی جو احادیث ہیں ان کو بھی تفصیلاً پڑھایا جائے۔ اسی کا ہم اثر دیکھتے ہیں کہ مدارس کے فضلاء میں کوئی الا ماشاء اللہ جس نے دارالافتاء سے اس کا تعلق قائم ہو جائے یا اس نے تخصص فی الفقہ کر لیا ہو، تو اس کو تو میراث کے احکام سے کچھ تعلق ہوتا ہے۔ عام فاضل میراث کے متعلقہ کوئی مسئلہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے ہاں جو علمی کوتاہیاں پائی جاتی تھی اس کا بیان تھا۔ عملی حوالے سے کوتاہیوں کو اگر ہم جائزہ لیں تو وہ بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ میراث کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی، ہر علاقے کے اعتبار سے کئی طرح کی کوتاہیاں برتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سعد، اگر تو اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جائے دنیا میں تو یہ بہتر ہے کہ تو ان کو فقیر اور محتاج چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ، جس نے وارث کے حق میراث کو قطع کیا، کاٹا، اللہ تعالیٰ اس کی میراث کے حصے کو کاٹے گا، ختم کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر کئی طرح کی میراث کی ادائیگی کے حوالے سے کوتاہیاں برتی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو بعض علاقوں میں بیوہ عدت کے بعد آگے شادی کرنا چاہے تو اس کا حصہ روک لیا جاتا ہے۔ جو میت کے بھائی ہوتے ہیں یا اس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ آگے اس خاتون کو کہ اگر وہ آگے شادی کرے تو اس کو حصہ نہیں دیتے۔ اسی طرح بعض علاقوں کے اندر ایسا بھی ہے کہ اگر عورت خامند کی برادری سے ہے تو پھر تو اس کو میراث دے دیتے ہیں، اور اگر عورت خامند کی برادری میں سے نہ ہو تو پھر بھی اس کا حصہ روک لیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو کوتاہی برتی جا رہی ہے کہ بہنیں بھائیوں کے حق میں اپنے حصے سے دستبردار ہو جاتی ہیں۔ اصل میں تو بھائیوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جو ساری کی ساری زمین ہے وہ اکٹھی رہے اور ہمارے پاس رہے، کیونکہ اگر بہنوں کو تو ان کا حصہ دیا جائے تو زمین ان کی ملکیت سے نکل کر کسی دوسرے گھر میں چلی جائے گی۔ تو اسی بنا پر یا تو بہنیں اپنے طور پر یا بھائیوں کے مجبور کرنے پر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر اس دستبرداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، اگر بہن کو اس کا حصہ دیا جائے اور دینے کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے، رضامندی سے وہ کسی بھائی کے حق میں واپس کر دے تو اس کا تو کچھ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بغیر حق اور حصہ دیے بہن کا بھائی کے حق میں دستبردار ہونا، اس کا شرعی طور پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے وہ ورثاء ہوتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹے بڑے۔ تو اب مثال طور پر بڑا بھائی ہے تو وہ اپنے باپ کے ترکے کے اندر مرضی کے تصرفات کرتا رہتا ہے، منمانیاں کرتا رہتا ہے، اور دوسرے ورثاء کی کوئی بات نہیں سنتا ہے، اور حتیٰ کہ بعض دفعہ تو بڑا بھائی وہ اپنا اور اپنے بچوں کا تو مستقبل سنوارتا رہتا ہے، اور چھوٹے بھائی جن کا میراث کے اندر باقاعدہ طور پہ حصہ ہوتا ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ پانچویں نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے علاقے حالانکہ وہ متدین علاقے ہیں اور وہاں پہ تمدن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، تو عورت کو حق میراث سے مکمل طور پہ محروم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹی کوتاہی
یہ بھی برتی جاتی ہے کہ ہم مرنے والے کے ترکے سے طرح طرح کے مرنے کے بعد جو رسم و رواج ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، اور اس میں ورثاء سے کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ حالانکہ مرنے کے بعد چاہے وہ کل شریف کے نام پر جو رسمیں کی جاتی ہیں، یا تیجا یا دسواں، یا اسی طرح برسیاں وغیرہ، اس کا مرنے والے کے ترکے کے ساتھ کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا تھا آج کا سبق۔ آگے ہم نے تمرین اور تمرین کے متعلقہ کچھ سوالات دیے ہیں، تو ان سوالات کو اچھی طرح سمجھ کر اور پھر اس کے بعد سبق کو دوبارہ سنا جائے، تاکہ ان سوالات کو اور یہ سبق اچھی طرح ذہن میں پخت ہو جائے۔ سوال نمبر 1، علم میراث کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں۔ سوال نمبر 2، علم میراث کی اہمیت پر کوئی ایک حدیث مبارکہ پیش کریں۔ سوال نمبر 3، دینی مدارس میں علم میراث شامل نصاب ہونے کے باوجود کیا کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 4، میراث کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کون سی کوتاہیاں برتی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلاً بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔